اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے قواعد میں آج کا جو لیسن ہے وہ ہے کہ ایک جیسی آوازوں والے جو حروف ہیں، جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان میں جو فرق ہے اس کی پہچان ہے۔ اور آج کا جو دو حروف ہیں وہ ہے ثا اور سین۔ ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ اس کو ہم آواز جو ہے اس کا جو صحیح مخرج ہے اس کے حوالے سے اس کی جو پہچان ہے ثا کی اور سین کی وہ کریں گے، اور اس کی مشق کا آسان سا جو طریقہ ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے جو ہے اگر فرق نہیں کرتے تو تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اور تلفظ غلط ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک سوال کہ ان آوازوں کو اور اس میں جو مخرج ہے اس میں فرق کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی چھوٹی سی ایک دو جو مسالے ہیں اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لہجہ ہے وہ عربی نہیں ہے۔ عرب کے جو ملک ہیں چند ایک، ان کی زبان عربی ہے، ان کا لہجہ اور ہے، ہمارا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم قرآن کے وہی لفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر اس کی آواز نہیں بھی صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ نہیں دیتا، بلکہ قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ تو پھر اس میں یہ فرق کرنا اور یہ تلفظ کو صحیح کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ جو کیوں ضروری ہے اس میں ہم چھوٹی سی ایک دو مثالیں لیتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صبح بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس کو گھر کی جو چپل پہنی ہوئی ہے اس میں بھیج دیں؟ ہرگز ایسا نہیں کریں گے آپ۔ کیا آپ اس کو یونیفارم کے بغیر بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے۔ یونیفارم پہنائیں گے، اس کے اسکول والے شوز پہنائیں گے، یونیفارم کو پریس کر کے پہنائیں گے، اور وقت پر جو اس کا وقت مقرر ہے اس کے مطابق بھیجیں گے۔ ہاں 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کبھی کبھار، لیکن روز نہیں۔ تو مطلب اسکول جانے کے آنے کے وہ جو قانون ہے، اس کا جو رولز ہیں ان کو آپ فالو کرو گے، مکمل ان پر جو ہے آپ عمل کریں گے۔ اور یہ چند گھنٹے کی اس نے اسکول جانا ہوتا ہے تو آپ سارے قانون جو ہے اس کو اس پر عمل کرتے ہیں۔ کالج جانے والے، یونیورسٹیز جانے والے، یہاں تک کہ دفتر جانے والے، وہ سارے جو ہیں وہ اپنے کپڑے بھی پریس کریں گے، دانت بھی برش کریں گے، مطلب جو ہے، اور اس کی جو پورے یونیفارم ہے یا نہیں ہے اس کے قانون کے مطابق، وقت کے مطابق ان تمام قوانین پہ عمل کریں گے۔ یہ ایک چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے آپ قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرض کر لیجئے گھر میں ہے، آپ نے کھانا بنانا ہے، وہ کھانا جو آپ نے 10 سے 15 منٹ میں کھا کے ختم کر دینا ہے، اس میں بھی آپ جو کھانا آپ بنا رہے ہیں آپ اس کی ریسپی اس کے قانون کے مطابق، جو اس میں انگریڈینٹ ہیں، جو مسالے اس میں ڈالنے ہیں، اجزاء ہیں، آپ ان کو فالو کرو گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ بنا تو آپ گوشت رہے ہیں اور ڈال دیں آپ اس میں کوئی چاول یا کچھ اور، تو مطلب آپ اس کو اس کے رولز کے مطابق بنائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم سونے سے جاگنے تک، یہاں تک کہ 24 گھنٹے جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو چند گھنٹے کی، چند منٹوں کی جو کام ہوتا ہے اس پہ بھی ہم رولز کو فالو کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کے لیے ہم 24 گھنٹے کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کو، تلفظ کو صحیح اور خوبصورت پڑھنا اس زندگی سے تعلق رکھتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اگر ہمارے لیے اسکول کے چند گھنٹوں میں اور 1-8 گھنٹے کا جو کام ہے اس کے لیے رولز کی بہت اہمیت ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تو قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس ہستی کے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو کائنات کو اگر آپ نہیں پتہ تو آپ آج کہیں بھی گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، کسی اور میڈیا پہ جائیں، دیکھیں کائنات کتنی بڑی ہے، لکھیں، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہے، ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ تو اگر آپ فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے
کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، یا کوئی اور کمشنر ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہے، یا کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، تو آپ اس کے لیے تیاری کریں گے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے تیاری کریں گے. تو پھر وہ بادشاہ جو اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچ نہیں وہاں تک جاتی، اس عظیم کائنات کا عظیم بادشاہ جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ واحد ہے، اور ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کائناتیں ہوں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے لیے اس کے قانون کو فالو کرنا اور اس کے جو رولز ہیں اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس کا جواب آپ خود سوچیں. کہ اگر ہم 10 منٹ میں جو کھانا کھا لینا ہے اس کے ہم رولز کی اہمیت ہے ہمارے لیے، سکول کے چند گھنٹوں کی اہمیت ہے ہمارے لیے، ہم سارے رولز فالو کرتے ہیں، تو ان الفاظ کی کیا اہمیت ہوگی کہ اس کو رولز کو فالو کرنے کے لیے اگر ہم روز 10 منٹ نکالنے کتنے ضروری ہیں یا نہیں ہیں. کہ روز آپ 10-15 منٹ نکالتے ہیں تو چند مہینوں میں آپ اس کو صحیح پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کبھی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھے قاری کی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ اچھا لگتی ہے آواز، آپ کو خوبصورت، اور اس کو سننے میں آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ عام سننے میں نہیں ملتی. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب آپ عام قرآن پڑھتے ہیں سمپل آپ رولز کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ تو نہیں دیتا، ثواب دیتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ آپ کو ثواب دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ان رولز کو فالو کر کے اس خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں جو اس کے تجوید کے مطابق، اس وقت اللہ تعالیٰ سن کے جو خوش ہوگا، جو اپنی محفل میں ایک ذکر کرے گا کہ دیکھو میرے بندے نے کیا خوبصورت پڑھا، واہ واہ. جیسے آپ بہت اچھا کھانا بنائے تو سب کہیں واہ واہ کیا اچھا کھانا بنایا، کیا مزہ آ گیا. وہ جو خوشی آپ کو اس وقت ان کی تعریف سے ملتی ہے، وہ خوشی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ پیسے نہیں ہوتے، وہ کوشش ہوتی ہے جو آپ کر کے اچھا کھانا بناتے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ یہ کہے اپنی محفل میں کہ میرے بندے نے کیا خوبصورت پڑھا، تو اس کی جو خوشی ہے، اور پھر اپنی ہی آواز وہ اچھی سن کے اچھی تلاوت رولز کے مطابق جو آپ کو خوشی ملتی ہے، اس کی قیمت یہ کوشش ہی ہے. کسی دنیاوی دولت یا کسی اور چیز سے وہ خوشی نہیں خرید سکتے، آپ اس کوشش سے صرف خرید سکتے ہیں جو آپ 10 منٹ 15 منٹ روز کر سکتے ہیں. اور اس کی اہمیت کتنی ہے اس کوشش کی، اور کتنا ضروری ہے، یہ اب جو سوال ہیں ان کے جواب آپ خود ڈھونڈ لیجئے. تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. سا اور سین کے درمیان جو فرق ہے، سب سے پہلے تو ان کی آوازوں میں فرق کرنے سے ہوتا کیا ہے. جو تلفظ ہے، اگر ہم اس میں حرف کی جو آواز ہے اس کو صحیح نہیں نکالتے تو اس کا جو تلفظ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے لہن جنی، یعنی کہ جلی، یعنی کہ بڑی غلطی. اگر ہم صحیح آواز اس کی نہیں نکالتے لفظ کی تو اس سے لفظ بدل جاتا ہے. حرف کی صحیح آواز نہیں نکالتے تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں اور اس کو بڑی غلطی کہا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیں ثمر، سا سے جب آپ ثمر لکھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھل، فروٹ. لیکن اگر آپ سین سے ثمر لکھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں رات کی کہانی، قصہ گوئی، سٹوری. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ اتنے معنی بدل گئے. اگر ہم سا کو سین کی طرح پڑھیں گے تو وہ جو لفظ ہے اس کے معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ گناہ نہیں دیتا. لیکن کوشش یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو صحیح نہ پڑھیں، یہ تو نہیں کہا اللہ نے. ہاں وہ ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتا، لیکن کوشش کرنا تو ہم پر کتنا اہم ہے، بلکہ ہر کام کی کوشش فرض ہوتا ہے. جیسے انگلش میں دیکھیں ایکسیپٹ اور ایکسیپٹ دونوں کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو اسی طرح لکھنے میں تو وہی لفظ لکھا ہوتا ہے، سا سے لکھا ہوگا، سین سے جو وہ الگ لفظ ہوگا، سا سے الگ ہوگا. لیکن پڑھنے میں اگر ہم اس کی آواز بدل دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اب ہم پہلے سا کا جو مخرج ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سا کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو، زبان کی یہاں پہ جو نوک ہے
اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جو نوک ہے، سامنے والے دو دانت، ان کی نوک سے یہ بالکل یوں سمجھیں کہ ایک چاول کے دانے کے برابر کی بالکل نوک ہلکی سی باہر کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں دانتوں کے جو کنارے ہوتے ہیں اوپر کے ان کو چھوتی ہے تو یہ نرم سی آواز نکلتی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آتی، نرم سی ہوا کا اخراج ہوتا ہے اور جو ہے اس سے آواز نکلتی ہے سا سا سا. یعنی کہ آپ یہ یہاں پہ پکچر میں دیکھیں کہ زبان آپ کی کس طرح ہے اور کیسی ہے، تو اسی حساب سے جب آپ زبان آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح نکالیں، آپ کی خود بخود آرام نرم آواز ہوتی ہے سا کی. اب ہم سین کی طرف چلتے ہیں. سین کا جو مخرج ہے، اس کی جو آواز ہے وہ تیز ہوتی ہے، صاف اور تیز ہوتی ہے، اور اس میں سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے. اب جو آپ کی زبان ہوتی ہے اس کی جو نوک ہوتی ہے، وہ جو نیچے والے دو دانت ہوتے ہیں سامنے والے، وہ ان کی جڑ کی طرف، ان کی طرف ہوتی ہے، اس کی نوک ان کی طرف ہوتی ہے، اور زبان کی نوک سے تھوڑا سا اوپر والا جو حصہ ہے وہ آگے، وہاں سے ہوا جو ہے، اور دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا جو خلا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آواز جو ہے وہ سیٹی کی طرح تھوڑی سی جگہ سے نکلتی ہے، تو سیٹی کی سی تیز آواز آتی ہے. سین سین جب سین کرتے ہیں، یہ دیکھیں زبان کے اوپر یہاں پہ وہ ریڈ سائن، بلو سائن بھی ہے کہ اس کی جو آواز ہے وہ اس میں آتی ہے. سا سین سا سین. دیکھیں ان دونوں آوازوں میں کتنا فرق ہے، اور یہی فرق جو ہے یہ آسان بہت ہے، مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اب آپ اس کی جو ہے مشق کیسے کرنی ہے کہ آپ، ایک تو یہ ہے کہ سا ادا کرتے وقت اگر آپ انگلی ہونٹوں کے قریب رکھیں تو ہوا کا نرم سا جو بہاؤ ہے جو باہر کو نکلتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی، اور سین جو ہے اس کی تیز آواز جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. اور اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان کو اور منہ کی زاویے کو آپ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کی زبان کی نوک کہاں پر ہے، دانتوں کو چھو رہی ہے، تو آپ کی جو ہے وہ صحیح مخرج بڑی جلدی آپ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.